بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید فواد حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں جمہور نامہ۔ ایک طائف کن مراحل سے گزر کر ایک طائف کا روپ دار لیتی ہے، یہ جاننا میرے لیے انتہائی اہم تھا، کیونکہ میں طائف کے موضوع پر کچھ لکھنا چاہ رہا تھا۔ اس سلسلے میں لاہور کے ایک دوست نے میرے لیے ایک طائف سے ملاقات کا وقت ترتیب دیا۔ میں نے سیالکوٹ سے لاہور کے لیے رخت سفر باندھا۔ لاہور پہنچ کر دوست مجھے ایک گنجان آباد علاقے کی طرف لے کر چل دیا۔ تند و طریق گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک مکان کے سامنے رک گیا اور دستک دی۔ اندر سے ایک خوبصورت حسینہ نے دروازہ کھولا اور لکھنؤ کی طائفوں کی طرح آداب بجا لایا۔ دوست مجھے چھوڑ کر واپس چل دیا۔ وہ طائف مجھے لے کر اندر چلی گئی اور صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گئی۔ میں نے ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ اس نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب آپ کے دوست نے بتایا تھا آپ لکھاری ہو؟ میں نے فاتحانہ انداز سے عاجزی اختیار کرتے ہوئے کہا، جی، بس ٹوٹے ہوئے الفاظ کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، طائف پر لکھنے کے لیے آپ نے سیالکوٹ سے لاہور تک کا سفر کیوں کیا؟ حالانکہ آپ کو سیالکوٹ میں بھی سینکڑوں طائفیں مل سکتی تھی۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، اس نے سگریٹ کا لمبا کش لیا اور خوبصورت ہونٹوں سے ایک دائرے کی مانند دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، صاحب آپ بھی لنڈے کے لکھاری لگتے ہو۔ ایک کامیاب لکھاری اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات پر گہری نظر رکھتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے ماتھے پر پسینہ نمودار ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی اتنی دانشمندانہ گفتگو مجھے حیران کر رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے بول رہی تھی ویسے ویسے اس کے گال غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے پانی کا ایک گھونٹ بھرا، پھر بولی، صاحب جج یہاں انصاف بیچ رہا ہے، لیکن قابل نفرت صرف جسم فروش شہرت ہے۔ سیاستدان یہاں ضمیر بیچ رہا ہے، لیکن ان کو آپ اپنا لیڈر مانتے ہیں کہ ایک طائف کی جسم فروشی آپ کو چبھتی ہے۔ یہاں ڈاکٹر موت کا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نظر میں وہ ایک مقدس پیشہ ہے۔ یہاں وکیل اور پولیس رشوت لے کر جھوٹے مقدمات بناتے ہیں اور پولیس چیلی مقابلوں میں قتل عام کرتی ہے۔ یہاں ملک سے وفاداری کا عہد کر کے شب خون مارے جاتے ہیں۔ یہاں قانون کو جوتے کی نوک پر رکھ کر حکومتیں بنائی اور گرائی جاتی ہیں۔ یہاں ملک کے وسائل اور کاروبار پر دن دہاڑے قبضے کیے جاتے ہیں۔ یہاں ملک کو معاشی اپاہج بنایا جاتا ہے۔ یہاں ریاست کے اندر ریاست بنائی جاتی ہے۔ یہاں حق مانگنے والے کو غدار بنایا جاتا ہے۔ یہاں میڈیا دن کو رات دکھاتا ہے۔ یہاں صحافی اپنا قلم ٹکے ٹکے میں بیچتا ہے۔ یہاں استاد بچوں کے مستقبل سے کھیلتا ہے۔ یہاں تعلیم صرف ایک کاروبار ہے۔ یہاں زندگی کا ہر شعبہ گردآلود ہے۔ یہاں پیسے سے اوپر سے نیچے تک سب خریدا جاتا ہے، لیکن قابل نفرت صرف طائف ہے جو اپنے پیٹ کی جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے اپنا جسم بیچتی ہے۔ اس کے گال اس کے ہونٹوں پر لگی سرخی سے زیادہ سرخ ہو چکے تھے۔ میرے ماتھے کی شکروں پر پسینہ ٹھہر کر قطرہ قطرہ یوں نیچے گر رہا تھا جیسے بارش میں کسی غریب کے کچے مکان کی چھت ٹپکتی ہے۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آئی اور رومال میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب ہم طائفیں تو مرد نما بیڑوں کی لذت کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہاں ایک طائف کا وجود کسی نعمت سے کم نہیں۔ میں اس کی بات سن کر مسکرایا اور دل ہی دل میں سوچا کہ کیسے ایک طائف اپنے جسم فروشی کا دفاع کر رہی ہے۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر ہم طائفیں ان مرد نما بیڑیوں کی آگ ٹھنڈی نہ کریں اور ان کی لذت کا سامان مہیا نہ کریں تو یہ بیڑیے بنت ہوا کی معصوم کلیوں کو بھی کچل ڈالیں اور ان کا گوشت نوچ نوچ کر کھا جائیں۔ میں جو دل میں کئی سوال لیے سیالکوٹ سے لاہور آیا تھا، وہ سب گم ہو گئے تھے۔ وہ مسلسل بول رہی تھی اور میں جو خود کو لکھاری دانشور سمجھتا تھا، ایک طائف کی گفتگو کے سامنے لاجواب نظر آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور میرے گال پر ہلکی سی تھپکی دیتے ہوئے کہا، صاحب آپ نے کتے کو پانی پیتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ اس اچانک سوال پر میرے منہ سے ہاں نکلی اور میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ خوبصورت طائف بہت زیادہ غصے میں ہونے کی وجہ سے اپنے حواس کھو بیٹھی ہے، ورنہ یہاں کتے کے پانی پینے کی بات کی کوئی تک نہیں بنتی۔
اس نے سگریٹ کا کش لے کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب اس شہر کے بڑے بڑے لوگ جو مسیحائی کا لبادہ اوڑھ کر آپ جیسوں کو بیوقوف بناتے ہیں، جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے پاؤں کے تلوے تک چاٹتے ہیں جیسے کتا پانی پی رہا ہو۔ یہ کہہ کر اس نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا اور کہا، اب جاؤ صاحب، ابھی ہمارے گاہکوں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں خاموشی سے اٹھا اور دروازے کی جانب چل دیا۔ اس نے پیچھے سے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، صاحب اگر لکھاری بننا ہے تو جسم فروش طوائفوں پر نہیں بلکہ ضمیر فروش طوائفوں پر لکھا کرو، پھر آپ کو سیالکوٹ سے لاہور نہیں آنا پڑے گا۔ اپنی قلم میں جرأت پیدا کرو ورنہ تم بھی لنڈے کے لکھاری ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا جیسے مجھے وہ باہر جانے کا کہہ رہی ہو۔ کوشش کرتا ہوں کہ حقیقت آپ تک پہنچے اور وہ چیز پہنچے جس سے معاشرہ اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔